اور اگر بہت دن ہو گئے اور حالات نہیں بن رہے ہیں گھر کے تو سمجھو کہ بھی بہت بڑا ہمارا نقص ہے، سمجھے، بہت بڑا نقص ہے اگر حالات نہیں بن رہے ہیں کہ وہی ناجائز کاموں کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس راستے کی خاصیت تو یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو یہ چھوڑائے گا، لیکن یہ ہمارا قصور ہے۔ ایسا قصور ہے کہ ہم نے دھیان سے اس کام کو نہیں کیا، اس کی 6 نمبر کو جو ہے اپنے اوپر اچھی طرح ڈالا نہیں۔ اس لیے اگر وہی گھر میں جو ہے جو ناجائز چیزیں وہ ہوتی رہتی ہے، ہم خود بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب ناجائز کیا ہے اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بچہ جانتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے نا۔ اور ہم کام کرتے کرتے پرانے ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لیکن حالت بھی وہی ہے، بدلی نہیں ہے، جماعتیں چھٹ رہی ہے۔ ابھی جیسا ذرا تھوڑی سی چھوٹی رات آئی، بس گھر پر نماز پڑھنا شروع کر دیا، حالانکہ کوئی عذر اور مجبوری نہیں، بلا عذر اور مجبوری کی، بس رات چھٹی ہے تو گھر پڑھ لیا یا پھر اٹھ کر پڑھ لیا، ایسا کچھ۔ تو گناہوں کی فہرست تو چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے۔ اگر یہ چیز ہم میں سے گئی نہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے اس کام کو دھیان سے نہیں کیا، اور نہ اس کام کو دھیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ رات کو جو ہے سونے کے آداب بھی آپ جماعت میں جاتے ہیں تو بیان کرتے ہیں، تو جماعت میں جاتے ہیں جو آداب بیان کرتے ہیں یہ بزرگوں نے سکھایا ہے، یعنی اسی طریقے سے ہمیں گھر پر آنے کے بعد بھی یہی کرنا ہے۔ نماز کے وقت ہو جائے اور شکر نہ ہو جائے کہ کس طریقے سے ہم مسجد میں پہنچے، جماعت کیوں ہماری چھوٹی ہے نا، عادت کیوں بڑھ جائے، کبھی کبھار کی اور بات ہے، عادت کیوں بڑھی جماعت سے چھوڑنے کی، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں چھوٹی، بعد میں جھوٹ بولنا، حالانکہ اتنا بڑا گناہ قرآن پاک نے جھوٹ کو بیان کیا ہے، اتنی شدید وہی بیان کی ہے، ایک لفظ میں آپ سمجھ لو کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الكاذبین، اللہ جھوٹ بولنے والوں سے محبت ہی نہیں کرتا۔ جب اللہ محبت نہیں کرے تو پھر اب ہمارا کیا کام ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی محبت چھوٹ جائے سارے کام تو اللہ کے لیے نہیں۔ ان اللہ لا يحب یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جل شانہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو تم غیر محرم عورتوں کی طرف بار بار نظر لگاتے ہو، اور پھر جو ہے ایک شرک خفی ہوتا ہے تو ایک زنا بھی خفی ہوتا ہے، ایک ظاہری گناہ ایک خفی زنا ہے نا، لیکن شرک جو ہے ایک ظاہری ہوتا ہے ایک باطنی ہوتا ہے، تو زنا بھی ایک ظاہری ہوتا ہے، اس کو سب جانتے ہیں۔ باطنی زنا دماغ سے کسی عورت کا، پرائی عورت کا چھوچنا، اس کا نقشہ دل میں لانا، یہ ہے اس آیت کے اندر اس کا بیان۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو تم دلوں میں چھپاتے ہو سب کو جانتا ہے۔ وقل للمؤمنات، ہے نا، یہ قرآن پاک کے اوپر اور حدیث پاک کے اوپر عمل کرنے کا نام ہی دین ہے نا، اور یہ بزرگوں نے جو نکالا ہے وہ اسی طریقے سے نکالا ہے، ساری باتیں اس میں۔ آپ لوگ تو بہت زمانے کے بعد ابھی ہے حضرت مولانا محمد بن صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرپور فرمائے، یہ زمانہ ایک تھا جب وہ 2-2 3-3 گھنٹے جو ہے اجتماعات میں بیان کرتے تھے، میں یہاں بھی بیان کیا ہے پرانی مسجد کے اندر، اس ساری چیزوں کو نمبر وار وہ لاتے تھے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے دھیان سے کام نہیں کیا، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، ایسا کام نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیز دوست بزرگوں، لمبا وقت نہیں ہے، پہلے ہی میں نے یہ بات کہہ دی کہ کام کو تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اپنی جو کوتاہیاں ہیں اس کو چھوڑنا ہے، پھر اس کام کو کرو نا۔ کتنے لوگ اس کام کے اندر اتنے بڑے مرتبے پہنچ گئے، اولیاء کرام کے مرتبے پہنچ گئے ہے نا، اور دنیا نے دیکھ لیا ان کو۔ آج بھی دیکھو ہے نا، اکابرین کو دیکھو، بزرگان دین کو دیکھو، جو اخلاق کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو دیکھو، کس طریقے سے ان کے حالات بدل رہے ہیں، ان کے چہروں پر کیسی نورانیت ہے، ان کی باتوں کے اندر کیسی صداقت ہے، کیسی سچائیت ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک مرتبہ ایسا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی آپ لوگوں کی اور ہماری تائید کے لیے میں نے خواب کے اندر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، اور جو ہے اور یعنی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب
ابھی جو حال میں جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو خوب بلند فرما. بہت اونچے آدمی تھے، بہت عجیب ہستی تھی. یہ خاندان کاندھلا جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نماز کر بھیجا ہے. کاندھلا خاندان، حضرت مولیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کاندھل بھی عجیب. اس خاندان میں ایک بوڑھے تھے، وہ حضرت مولیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے. ان کو تو دیکھنے والے میں بھی نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں ہوگا، بہت مدت ہو گئی. وہ ایک عجیب سجاوٹ دعوت بزرگ تھے. بس وہاں سے یہ جو ہے خاندان کیا ہے چل رہا ہے. وہاں سے یہ خاندان جو ہے وہاں سے گویا اسٹیمپ لے کر آتا ہے. جو بھی آتا ہے ان کے چہرے پر بزرگی اور زندگی پر بزرگی آثار. تو یہ میں نے کہا کہ حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، شاید بہت دیکھنے والے ہوں گے. تو خواب میں دیکھا تو وہ اور حضرت مولانا محمد غوث صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جو ہے اتنی شاندار جگہ پر بیٹھے تھے کہ میں دنیا کے اندر بھی جو ہے ایسی شاندار جگہ بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا نہیں. اور کپڑے بھی اتنے، یعنی جنت کا لباس جو ہوتا ہے نا، سفید سفید کپڑا سر سے لے کر، اور ایسے ہی ٹوپی پہنی تھی حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے، کسی دنیا میں وہ پہنا کرتے تھے. میں نے دیکھی ان کی ٹوپی، آپ میں بھی دیکھنے والے ہوں گے. جیسی ٹوپی انہوں نے یہاں پہنے، سفید ایک دم، ہے نا، اور بہت خوش مزاجی کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو یہ خواب کا ایک حصہ بیان کیا آپ کو. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کیا کیا بھائی مقبول بندے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو کام دیا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرو، ناشکری نہیں کرو، ہے نا. شکر ادا کرنا ایک تو یہ ہے کہ اس کو چم بھی رہو. اگر غلطیاں ہو رہی ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، اس کو کبھی نہ چھوڑو، ہے نا جی. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگان دین کی ملفوظات میں لکھا ہے، ان کی زندگیوں میں دیکھا ہے، ان کے اعمال میں دیکھا ہے، ان کی نصیحت میں سکھا ہے کہ بھائی جو کسی اہل اللہ سے مرید ہوتا ہے تو معمولات دیتے ہیں. معمولات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پڑھنے کو دیتے ہیں اس شام تک. فرمایا ان معمولات کے اندر کہ تم کبھی کرو گے، کبھی نہیں کرو گے، کبھی کرو گے، کبھی نہیں کرو گے، یہ کبھی رنگ نہیں لائے گا. مثلا آپ کو یہ دیا ہے کہ روزانہ آپ کو یاسین شریف پڑھنا ہے، سورہ تبارک پڑھنا ہے، یہ دیا ہے، یا اتنی مرتبہ جو استغفار کرنا ہے، اتنی مرتبہ شفا کلمہ پڑھنا ہے. بزرگان دین اگر کبھی کرتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو تو یہ رنگ لائے گا. لیکن حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ سے اللہ والے، ان سے کوئی جا کر شکایت کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، رنگ نہیں آئے گا. لیکن جو تم کرتے ہو اس کو کر کر ابھی اس پابندی سے کرنا شروع کرو. تو اسی طریقے سے جماعت کے کام کو بھی معمولات میں سمجھو. یہ بھی کیا ہے معمولات. آپ جو ہے اگر ہر مہینے میں جتنے دن دیتے ہو، سال میں جتنے دن دیتے ہو، ہفتے میں جتنی تعلیم کے لیے بیٹھنے کے لیے آپ کو ایک مجاز ہے، اس کو چھوڑو مت. کیا کرو؟ چھوڑو مت. یہ اسی لیے تو کہا کہ وقت کے معین کے اوپر ہی چلا جائے تو اچھا ہے. کیونکہ شیطان معمولات میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی اچھا صبح میں یاسین شریف پڑھنے تو آج شام کو پڑھ لیں گے، پھر شام بھی گئی، رات بھی گئی، اس دن کا چھوٹا. تو جس وقت آیا اس وقت سستی کی تو پھر کیا گیا چھوٹا. تو اپنے وقت کے اوپر ان چیزوں کو ادا کر لو اور اس کام کا شکریہ ادا کرو. اور پھر جو ہے میں نے کہا آپ جماعت میں جاتے ہو، بزرگان دین ہوتے ہیں، حضرات علماء کرام آپ کو ملتے ہیں جماعت میں، اور بہت مرکز پر جاتے ہو تو وہاں بزرگان دین سے ملاقات ہوتی ہے. ان کی باتوں کو بہت غور سے سنا کرو. اور پھر جو ہے اپنے آپ کا محاسبہ بھی کیا کرو. ابھی کون سے گناہ میرے اندر باقی ہے. گناہ کبیرہ، چھوٹے موٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. گناہ کبیرہ جیسے میں نے چند بیان کر دی. گناہ کبیرہ. غیبت بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز. اتنی بری چیز ہے غیبت کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ نیکیوں کو بالکل جلا کر خاک کر دیتی ہے. حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جب روانگی کا بیان ہوتا تھا تو یہ غیبت وغیرہ کے اوپر چونکہ راستے میں ہے نا، تو کہیں تم دوسری غیبت نہ کر لو کیونکہ اس مولانا کی تقریر بہت اچھی ہوئی، ان کی بہت اچھی ہوئی، ان کی برابر نہیں ہوئی. یہ سارا سب غیبت میں داخل ہے. کسی کی ایسی تعریف کرنا کہ جس سے دوسروں کا نقص لازم آئے، یہ غیبت میں داخل ہے. سمجھے نا. مثلا دو عالموں نے آپ کے سامنے، دو تبلیغ کرنے والوں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جیسے اجتماعات میں ہوتا ہے، تو کہا کہ فلانے سے فلانے نے بہت اچھا کیا، یہ غیبت ہوئی ان کی. یہ کیا ہو گئی؟ غیبت ہوئی. ان ساری چیزوں کو یاد رکھو، سوچو اور سمجھو. اور پھر جماعت کے جانے کے اندر کے جو اور بقیہ اوقات ہے وہ بھی بزرگوں کی بات سنتے رہو جہاں جہاں آپ کو موقع ملے. اس طریقے سے
پھر یہ رہا تھا کہ اس کو پابندی کے ساتھ پھر انشاءاللہ کیا چھوڑے گا؟ رنگ چھوڑے گا، اور جب رنگ چھوڑے گا تو آگے بات سنیں، باتوں کو غور سے سنو، مجلس سے بیٹھے تو ایسا نہیں کہ بات کرنے والا بات کرے اور آپ نیچے دیکھتے رہے، ہے نا، آپ کا دھیان ادھر ہو۔ اس سے بھی کہنے والے کے اوپر بزرگوں پر کیا ہوتی ہے عزت پڑتی ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر ایک صاحب بیٹھے تھے تو تسبیح پڑھ رہے تھے، تو کہا کیا کر رہے ہو؟ تسبیح پڑھنا ہے یا بیان سننا ہے؟ کیا بیان سننا ہے؟ کہا تسبیح پڑھنا ہو تو ادھر کونے میں چلے جاؤ، خاموخواہ تم میرے کو پریشان مت کرو، ہے نا۔ یہ تو توجہ رکھے، اس توجہ کے ہٹا لینے سے بھی اللہ جل شانہ کی رحمت سے ہم دور ہوتے ہیں۔ توجہ رکھے، توجہ کے ساتھ سنیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بات بن جائے گی۔ بھائی اپنے آپ کو عاجز بناؤ، اپنے تکبر کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے والا، ہے نا، کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ محبت ہی نہیں کرتے ہیں جو اجرانے والا ہے، جو فخر کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو بالکل نکما سمجھو، نالائق سمجھو کہ میرے سے زیادہ کوئی خراب ہے ہی اس دنیا کے اندر۔ ایسا اگر ذہن بن جائے کہ مسجد میں یا مجمع میں داخل ہوتے وقت آپ کا یہ ذہن بن جائے، کبھی کبھی زبان سے میں نکل جائے کہ اللہ اس مجمع کے اندر مجھ سے زیادہ گنہگار کوئی نہیں، سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، عالم۔ اور ایسا ہوتا ہے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، تو آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا، بہت بڑا مجمع تھا اور قسم کھا لی کہ تم سب لوگ مجھ سے اچھے ہیں، پھر اس پر بحث بھی ہوئی، تو جواب دیا گیا کہ وہ اصل میں مجمع سے تو وہ تو بہت بڑے ہوئے تھے اللہ کے ولی، لیکن ان کے دل کے اندر اذعان قلبی آ گیا تھا، یقین آ گیا تھا کہ میرے سے جو ہے وہ ایسا آ گیا تھا کہ میں سب سے نیچا ہوں، کم درجہ ہوں۔ یہ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ کے نزدیک آدمی کیا ہوتا ہے؟ بہت پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے آپ کو، یعنی عوامر اور نہیں، کیونکہ اس کام کا مقصد ہی اصل فاؤنڈیشن ہے قرآن پاک کی آیت، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ دو لفظ ہے، یہ سارا بتا دیتا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو اچھی کام کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ تو اچھی بات یہی آ گیا، کتنے اچھے کام ہے، واجبات ہے، فرائض ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور اس کے علاوہ جن کے حقوق ہے ادا کرنا ہے، اور تنہون عن المنکر، جتنے گناہ کے کام ہیں ان سے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے۔ تو اس طریقے سے میرا عزیز دوست سوچ سمجھ کر چلتے رہو تو اس کام سے ایسا رنگ آ جائے گا، ہے نا۔ اور یہ جیسا جیسا زمانہ جاتا رہتا ہے ویسا آہستہ آہستہ، یہ ہر زمانے میں ایسا ہے، جو اللہ والے لوگ آپ کو مرکز پر ملتے تھے اب نہیں ملیں گے، ہے نا۔ ابھی آپ لوگ مرکز پر جاتے تھے تو یہ حضرت معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر، اب تھوڑا دیکھنے کو ملے گا۔ میں ابھی ہندوستان گیا تو ایک بہت پرانی جماعت کے ساتھی، اللہ کے ولی ہے، میرا اعتقاد ہے چاہے کوئی مانے نہ مانے، اور وہ گجرات کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے زندگی گزاری نظام الدین، ان کو کہتے ہیں مولانا مصطفیٰ سامرودی، بہت بیمار ہے، یہ میرے رشتے دار بھی ہے، ایک گھر میں ہماری دونوں کی شادی ہوئی ہے، تقریباً 80 سال یا اس کے اوپر عمر ہو رہی ہے، اس وقت سائے فراز سے آنکھ بھی چلی ہوئی۔ میں جب ہندوستان گیا تو اسپیشل ایک دن پھر ان کے پاس میں گیا ملاقات کے لیے، ویسے بہت پہچانتے تھے، تو کہا میں تمہارا انتظار ہی کرتا تھا کہ سنا کہ تم آئے، میں کہا آیا ہوں۔ ایسی بات کرتے تھے، ایسی بات کرتے تھے کہ میں نے کہا یا اللہ، ایسے لوگ جب دنیا میں نہیں ہوگے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کے بستر کے اوپر، سے بہت ہی وہ میرے اوپر ہاتھ چھوڑتے ہی نہیں، ہاتھ رکھا تھا، ایسا پہلے سے محبت تھی۔ خطوط بھی چھوٹا سا خط لکھنے کی عادی تھے، تو اتنا خط لکھتے تھے، نظام الدین کو جاتا تھا تو اس کے ساتھ اتنا خط لکھ کر بھیجتے تھے۔ میں نے کہا یا اللہ، ایسے لوگ جب اڑ جائیں گے دنیا میں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو دیکھو پوری زندگی نکالی، پوری، اور مقبول عام ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ بمبئی سے دیکھو، نوساری سے دیکھو، سورت سے دیکھو، یو پی سے دیکھو، وہاں کار لے کر ملنے کے لیے آتے ہیں، صاحب فراش ہے، بستر پر ہے، لکھا آپ نے، اور اتنی قوت ہے بولنے میں، اتنی مضبوطی ہے، اتنی طاقت ہے کہ ذرا بھی یوں نہیں لگتا ہو کہ اس آدمی کو یہ فکر ہو کہ میں مرنے والا ہوں، ہے نا، یعنی جیسے مرنے کا خوف ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ ایک سکون دے دیا جاتا ہے، اس سکون کی اور بات کرتے تھے۔ تو میرے بھائی جو دوست رو، یہ تو بہت لمبی بات ہے، ہم تو مختصر سی مجلس بیٹھے، اور میں آدمی ناقص ہوں آپ کے سامنے، ہے نا،
میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ جب جاؤ مرکز وغیرہ کے اوپر تو بزرگان دین کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دکھا کرو اور ان کی باتوں کو سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں. خصوصاً اللہ جل شانہ آپ کو رائے لے جائے، نظام الدین لے جائے یا بڑے بڑے اجتماعات میں لے جائے بنگلہ دیش وغیرہ، اور وہاں جو بزرگان دین پرانے ہیں ان کو تم کم نہیں سمجھنے، یہ ہیرے ہیں ان کو. ہاں مجھے یہی لوگوں کے، میں نے کہا کہ میں تو یہی بات لوگوں کو ڈالوں، یہ ہیرے ہیں ان کو کم نہیں سمجھنا، یہ نہیں اس کو کم نہیں. یہ ان کے اوپر مولانا رومی کی بات ثابت آ جاتی ہے. میں نے دیکھا یک ساعت صحبت باولیا بہتر اسد سالہ طاعت بیریا، ایک گھڑی اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھ جانا 100 سال کی بغیر ریا کی عبادتوں سے بہتر ہے. یہ بزرگان دین اس میں سے. اب تم کو تھوڑی چھوڑ ملیں گے وہاں زبیر رحمۃ اللہ علیہ، اب چھوڑ ملیں گے اب نہیں، حالانکہ عمر بھی کم تھی اور کسی کو ایسا تھا بھی نہیں. کچھ دن پہلے ہی طبیعت میں کچھ یہ ہوا اور یہاں بھی تشریف لائے تھے ایک مرتبہ، یہاں آئے تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب جماعت میں جاؤ اور ایسے اولیاء کے ساتھ آپ دیکھو تو ٹک ٹکی باندھ کر دکھا کرو، ان سے اپنی نظر لگاؤ، فیض حاصل کرو، ہے نا یہ. اور اگر تم نے ان کے ساتھ محبت کی اور تم کو اگر ان کی نظر لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. دنیا میں تو نظر لگتی ہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، لیکن یہ دینی نظر لگ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. بالکل کسی بھی صاحب دل کی نظر اگر کسی کو لگ گئی، یہ جتنی دنیا میں اولیاء ہے نا جتنی بھی، ان سب کے لیے مشہور واقعات میں ان کو کسی نہ کسی کی نظر لگی، اور وہ نظر نہیں جو دنیا میں لگتی ہے بیمار پا، لیکن ان کو دینی نظر لگ جاتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے، وہ ان کی طرف کھینچتے ہیں. اب وہ ہزاروں میل دور ہے لیکن وہاں سے وہ ان کی نظر میں ہوتے ہیں، ان کا نقشہ ان کی نظر میں ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے اور سب کچھ اعتبار سے. تو آپ کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں؟ جاتے ہیں مرکز کے اوپر، نظام الدین جاتے ہیں، رائے بن جاتے ہیں، اعلیٰ درجے کے اولیاء کرام بزرگان دین ہوتے ہیں، ان سے اپنی نظر لگا لو اور پھر کیا ہے ہو جائے کہ ان کی نظر آپ کو لگ جائے. انشاءاللہ ایک مرتبہ نظر لگ گئی تو ساری زندگی کیا ہو جائے گی؟ کامیاب ہو جائے گی. اور ان کی لگی ہوئی نظر کا تجربہ ہے کہ یہ بڑھاپے میں آخری زندگی میں بہت کم آئے گی، آخری زندگی میں بہت کم آئے گی، جبکہ انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے. تو بھائی یہ بات بڑی لمبی ہے، ابھی عرض یہ کرتا ہوں کہ آپ نے حضرات، ہے نا، میں تو باقی جماعت والوں کو دیکھ کر بھی میری آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، خوش ہوتا ہوں. میں یہاں سے گزرتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو زندگی کا حصہ چل رہا ہے، جو کام اللہ لے لے وہ غنیمت ہے، اس میں جو نقص ہو اللہ معاف فرما دے. یعنی سنتی ادھر پڑھ لی، چھوٹی چھوٹی سنتیں پڑھ لی، سونے کا تقاضا ہوتا ہے، صبح پھر اٹھنا ہوتا ہے. تو جماعت والوں کو دیکھتا ہوں کونے میں بیٹھ کر جو ہے مشورہ کر رہے ہیں کبھی ادھر، تو میرے زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرما. کیونکہ میں نے کہا کہ یا اللہ اتنی محبت اور عشق کروں گا تو اس کا بھی بدلہ مجھے ملے گا آخر. یعنی کہ بھائی نہیں جا سکتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے ہیں، لمبا وقت نہیں دے سکتے ہیں، تو کم از کم کیا کرے؟ محبت. تو آپ لوگوں کو اللہ جل شانہ نے یہ کام دیا ہے اور ہمت ہے، طاقت قوت ہے، آپ جوان لوگ ہو اور ایسے انداز میں ہو کہ آپ چل پھر سکتے ہو. تو ایک تو یہ کر لو، میں یہی بات کہہ دوں گا بس لمبی نہیں، معمولات کو پورے کرو، چاہے کیسے بھی ہو، لڑتے پڑھتے، کیونکہ ایک دم معمولات کے اندر رنگ نہیں آتا ہے، لیکن پابندی کے ساتھ اس معمول کو پورا کرو. اگر نہیں آتی ہو تو کیا مشورے کا دن ہے تو بیٹھ کر نہیں نکالا کرو، کچھ نہیں، پورا کرو، ہے نا، ٹھیک ہے نا، زیادہ نہیں بولو، بیمار ہے تو زیادہ معمولات کو کیا کر دو؟ پورا کر دو. یہ تو جیسے میں اپنے سبق میں کہتا ہوں طلباء کرام کو، بڑی عمر کی ہیں سب، میں نے کہا جس دن بخار اس دن بھی آ جاؤ اور انڈے کے بیٹھ جاؤ تکیہ لگا کر، تاکہ تمہارا معمول کیا ہو جائے؟ پورا ہو جائے. تو آپ اسی طریقے سے یہ جوش میں جو جانے کا ہے، یہ 3 دن کا جو ہے، اس کو پابندی کے ساتھ پورے اگر آپ 1 سال تک کرو گے تو انشاءاللہ میں پورا یقین کرتا ہوں کہ اس کا رنگ چڑھ جائے گا. پھر گناہ بھی خود بخود کیا ہونے لگیں، چھوٹنے لگیں، کیا ہو جائے گا؟ چھوٹنے لگیں. لیکن پابندی شرط ہے. اس میں وہ رنگ نہیں آئے گا کہ آپ نے 1 مرتبہ گشت کیا، پھر 2 مرتبہ نہیں کیا، پھر 3 مرتبہ آئے، پھر 4 مرتبہ نہیں آئے، آگے بڑھ گیا. اور الحمدللہ اس کے اندر بہت سہولت ہے کہ جماعت والے احباب نے ایسے وقت رکھے ہیں کہ جس میں آپ کے کام میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. اب میں اکثر دیکھتا ہوں صبح میں مشورہ ہو رہا ہے، کیا حرج ہوتا ہے؟ آپ کچھ نہیں، نہ ادھر ذکر چالو ہو تو بھی آپ مشورے کے لیے بیٹھ جاؤ،
کوئی حرج نہیں، آپ کا مشورہ یہ بھی تو ذکر ہے نا. اور کونے بیٹھے ہیں آپ لوگ تو آپ کے بولنے سے ان کو بھی کوئی نقص نہیں پیدا ہوگا اور نہ ان کو کوئی اور نہ آپ کو کوئی نقص پیدا. وہ بھی دین کا کام ہو رہا ہے، وہ دین کا کام ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک جماعت ادھر بیٹھی ہے، ایک جماعت ادھر بیٹھی ہے، وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ سمجھو آئے. اور جانا ہے تو پھر وہ جانیں گے. ابھی سنیچر کا آپ کی باری ہے، بس نکل ہی جانا ہے. بہانے تو آپ معمولات کو کریں گے 50 سال تک تو بھی سستی تو رہے گی کہ آج نہیں پڑھوں گا، کل پڑھ لوں گا یا ایسا کر لوں، ہے نا. احسانی کو کسی نے خط لکھا، حضرت یہ ہے تو کہا سستی کا علاج چستی. جواب یہ ان کے الفاظ ہے خود حضرت کی. سستی کا علاج اسی وقت کھڑے ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے. نیند آ رہی ہے کوئی وہاں نیند نکالو، وہاں بیٹھ کر یہیں بیٹھ کر نیند نکالو، کوئی حرج نہیں. معمول کو پورا کرو، ہے نا. انشاءاللہ اس نیند میں بھی اللہ کچھ دے گا. میں نہیں کہتا کہ بیٹھ کے نیند نکالا کرو، ایسی بات نہیں، لیکن سستی ہے تو نیند کے ساتھ بھی پورا کر لو. جیسا کہ معمولات میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یاسین شریف پڑھنا ہے لیکن اس کو بہت تھکن ہے یہ وہ، تو کچھ نہیں، بستر کے بڑی میں لیٹ گئے اور اس طریقے سے پڑھنا شروع کیا اور اس میں جھونکا آیا تو ٹھیک لگایا ہوا ہے تو وضو ٹوٹ گیا تو کوئی حرج نہیں. تیمم کر لو، وہاں پر تیمم کر لو کی زبانی اور پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں زبانی قرآن پاک اور تیمم کے ساتھ. اور اعلیٰ درجہ ہے اگر آپ فوراً وضو نہیں کر سکتے ہیں، نیند آ گئے تو تیمم کریں، پھر وہاں سے شروع کر دو انشاءاللہ. اس طریقے سے جو پابندی کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا، رنگ آ جائے گا. تو یہ میں نے ایسی ٹوٹی پھوٹی بات کہتی آپ لوگوں کو. اصل تو آپ کو بزرگوں کے پاس سننا ہے انشاءاللہ، ہے نا. جہاں اور بڑے اجتماعات میں بھی جانے کی کوشش کرو. نیو دنیا میں لوگ گھومتے ہیں، آپ لوگ ایسے جاؤ، ہے نا. مرکز کا جہاں تقاضا ہو. ابھی بھی یہاں سے جماعت چل رہی ہے ہندوستان کے اندر، وہ یعقوب بھائی وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت طاقت ہے. شاید ان کا وقت پورا ہو گیا، وہ گھر پر آ گئے ہیں. تو اس طریقے سے چلا کرو انشاءاللہ. دیکھیے اور ان سب کا نتیجہ یہ ہے ایک دن مرنا ہے. ابھی جا رہے کہاں جا رہا ہے؟ رائے ون جا رہا ہوں جماعت میں. ابھی کہاں جا رہا ہے؟ نظام الدین جا رہا ہوں. ابھی کہاں جا رہا ہے؟ قبرستان جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ وہ جانے کا بدلہ ادھر ملے گا، وہ جانے کا بدلہ ادھر ملے گا. ابھی میں جا رہا ہوں رائے ون سے، ابھی میں یہ ڈیوزری مرکز پر جا رہا ہوں، پھر ایک دن کیا ہوگا قبرستان جا رہا ہوں. تو آج تو اپنے پیدل سے جا رہے ہیں، اس دن لوگ اٹھا کر لے جائیں گے انشاءاللہ اور فرشتے کرام کریں گے. کون کریں گے؟ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. تو جذبہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش. جو گناہ معلوم نہ ہو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو انشاءاللہ، اور خود بھی عمل کرو گے انشاءاللہ کام بن جائے گا. اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. ایک بات بتا دو، سستی کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ کام آخر سے بھی چھوٹ جائے گا. کیا ہوتا ہے آخر میں؟ چھوٹ جائے گا. سستی کرو گے تو سستی نہ کرو، اسلام میں لگے رہو، ہے نا. یہ جس سال مرو اس دن بھی تمہارا چلہ لگا ہو، صحت ہو سکتا ہے ایسا. ابھی 4-5 دن میں ابھی کیسے ہوگی ہوتے. آج ایک صاحب کو دیکھنے گیا اسپتال کے اندر، فالج ہو گیا پورا پاؤں سے لے کر یہ پورا ہاتھ تک یہاں تک. ان کو ادھر دکھنا ہو تو ایسا کر کے دیکھتے ہیں. ابھی تو پھر رہے تھے، کون ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا. آپ بس اتنا کہہ دوں گا دعا کرو اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرمائے. بس آج دوپہر کو جب مجھے خبر ہوئی تو شہر محسن تھی، میرے احسان بھی کرتے تھے، بہت کاموں میں مسجدوں کے اندر ساتھ دیا، مدرسے میں ساتھ دیا، جب کہا تب رات کو دن کو. کبھی بھی جو ہے یہاں کچھ کام ضرورت ہوئی اسی وقت انہوں نے تو ان کو دکھا. ابھی 2-3 دن پورا فرض. جب مجھے خبر ہوئی میں نے کہا یہ مسجد اور مدرسے کا یوں کام کرتے تھے، تو فون گیا وہ پہچان لیا. میں نے کہا پہچان لیا. لیکن آپ دیکھیے یہ زندگی دنیا کی زندگی کا خلاصہ ہے، اس کو یاد رکھو. یہ منہ تو قبل منہ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ عاجز بن جاؤ، اللہ کے کام میں چستی پیدا کر دو. دنیا کی بہت زیادہ خواہش نہ رکھو. بڑے بڑے مکانات، اگر دین کا کام چھوڑ کر آپ نے بڑے مکانات بھی بنا لیے تو کیا ہوگا؟ کتنے دن نابر ہو گئے، ہے نا. ابھی تو اس کا قرض بھی پورا نہیں ہوا، اس سے پہلے تو ہمارا جنازہ نکل گیا اندر میں سے. قرض تو چالو ہی ہے نہیں.
ان سب چیزوں کو سجا کرو. اور اللہ جل شانہ نے سوچنے کی دعوت دی ہے قرآن پاک میں. فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ عقل مندو عبرت حاصل کرو، سوچا کرو. یہ سارے واقعات ہوتے ہیں تو سوچتے کیوں نہیں ہے؟ نہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنے ہی شہر میں دیکھ لو آپ، اور 2-3 دن نہیں ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے فلانے کی جنازہ نہیں فلاں. اور ایسے بھی نہیں کہ جو 8 سال سے 10 سال سے بیمار ہو، ایسے بھی نہیں کہ جو 100 سال کا بوڑھا ہو. ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق وہم بھی نہیں ہو سکتا ہے کتنی جلدی اللہ پاک یہاں چلے جائے گی، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے ذرا سی دیر کے اندر کیسے. تو ان چیزوں کو عبرت سے انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے ساتھ کنیکشن رہا تو اللہ جل شانہ اینی ٹائم اٹھا لے تو ہو جائے. جس وقت چاہے اللہ پاک کا تعلق ہے اس کام کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی حق تعالیٰ جل شانہ سے بہت بڑا تعلق پیدا ہو جائے گا. تعلق مع اللہ پیدا ہوگا، بلکہ یہ تعلق مع اللہ کی جڑ ہے یہ کام. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ بات میں نے چاہ کر ابھی آپ کو تشکیل کرنا ہوگا ہے نا. نام تو کرے تھے چار مہینے کے لیے چلے کے لیے نام لکھائیں گے. قبول چھوڑا انڈیا کے لیے